أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 227 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49۔ لفظی معنی دیکھیے، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ انہیں تعلیم دے گا، الکتاب، کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، ورسولا، اور بنائے گا انہیں رسول، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، کہ انی، وہ کہے گا کہ بے شک میں، قد جئتکم، تمہارے یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس، بآیت، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کہ انی، کہ بے شک میں، اخلق، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، گارے سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل کے مانند، فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، الاکمہ، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس والے بیمار کو، واحیی، اور زندہ کرتا ہوں، الموتى، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما، اس چیز کی جو تأکلون، تم کھاتے ہو، وما، اور اس چیز کی جو تدخرون، تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک، بلا شبہ اس میں ہے، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان 2 آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، اور وہی اللہ اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، کتاب اور حکمت کی اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں نشانی، پھر مٹی سے تمہارے لیے بناتا ہوں ایک شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تم لوگ جو اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کرتے ہو وہ سب بتا دیتا ہوں، اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً تمہارے لیے اس میں کافی نشانی ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہوئی، اللہ نے ان کو کیا چیز دی،
اور اللہ نے ان کو کس منصب کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کن معجزوں سے نوازا، ان ساری چیزوں کو ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کی تعلیم دے گا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، تورات کی تعلیم دے گا، انجیل کی تعلیم دے گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی جو علوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آسمانی جو کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کتابوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کرے گا، اور پھر حکمت کی وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ بھی ان کو دی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بحیثیت رسول بھیجیں گے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بحیثیت رسول آئیں گے۔ اور تیسری چیز یہ کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ معجزات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزات عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، ماہر جادوگر رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے قبیل کے معجزے عطا کیے کہ عصا کو ڈالا، زمین پر سانپ بن گیا۔ یہ معجزہ جادو کے قبیل کے، بس ہاتھ اپنا ادھر ڈالا اور سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اس قسم کے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ماہر طبیبوں کا تھا، حکیموں کا، ڈاکٹروں کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس زمانے کے اعتبار سے ان کو معجزات عطا کی۔ کیا کیا معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے؟ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی لیتے تھے اور اس مٹی میں کو چڑیا کی شکل بناتے تھے، پرندے کی شکل بناتے تھے، جو بھی پرندہ ہو پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، جیسے ہی پھونک ماری وہ بالکل عام پرندوں کی طرح اڑ کر چلا جاتا تھا۔ عجیب معجزہ تھا۔ اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی اولاد، ان کے بیٹے کو زندہ کیا، ہزاروں برس پہلے جو مر گیا تھا۔ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ یہ تھا کہ کسی بھی مردے کو اگر زندہ کرنا چاہتے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ قم باذن اللہ کہتے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے واقعات پیش آئے۔ اور تیسری چیز یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے کہ وہ مادرزاد جو اندھا آدمی ہوتا تھا، پیدائشی جو اندھا ہوتا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھرتے تو بینا ہو جاتا تھا، اس کے اندر بینائی آ جاتی تھی۔ اللہ، آج ڈاکٹر اس سلسلے میں پریشان۔ اور برس کی جو بیماری ہوتی ہے سفید نشان کی، ان لوگوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل صحت مند ہو جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو آتے تھے وہ اپنے گھروں میں کیا کھانا کھا کر آتے تھے اور انہوں نے اپنے لیے کیا ذخیرہ کھانے کا بنا رکھا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے۔ بعض چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا بطور معجزے کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر تم مومن ہو، مومن اور مسلمانوں کو ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال جب اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، انہیں وہ معجزات عطا کرتا ہے جو دوسرے وہ کام نہیں کر سکتے مگر وہی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں قدرت کا علم ہوتا ہے، قدرت کا احساس ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی کبریائی اور بڑائی کا احساس ان واقعات سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس رب کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔